عزیز طلباء و طالبات نیز اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کرنے والے یوٹیوب کے معزز ناظرین و سامعین محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی بنیادی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عموماً ان بنیادی موضوع پر بہت سے لوگوں کے ذریعے سے ان پر کوئی بھی گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ لفظ الف ہے۔ الف، حروف تہجی، یہ الف۔ تو آج کی جو ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ لفظ الف ہے، حروف تہجی کا سب سے پہلا حرف ہے۔ بہت ہی اہم گفتگو ہے یہ، یقیناً یہ گفتگو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو تحقیق کرنے والے، ریسرچ اسکالر، پی ایچ ڈی کرنے والے یا اور بھی جو اردو ادب میں شوق رکھنے والے حضرات ہیں، اس کے تعلق رکھنے والے جو بھی حضرات ہیں، ان کو یقیناً اس ہمارے آج کی گفتگو سے امید ہے انشاءاللہ ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی اس گفتگو کا آغاز اس کی تاریخ، الف کی ہم تاریخ سے کرتے ہیں کہ الف آخر حرف ہے یا لفظ ہے۔ تو ہم اس کی تاریخ سے شروع کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے جو اچھے ویڈیو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اس الف کے بارے میں جب ہم تحقیق اور اس کی تلاش اور اس کی کھوج کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا لکھنا کب شروع ہوا، یا انسان نے جو ہے لکھنے کی جو کام ہے یا لکھنے کا جو کام ہے وہ کب شروع کیا، لکھائی کب شروع ہوئی، اس بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ باتیں جو وہاں سے نکل کر سامنے آتی ہیں، اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے۔ ہاں، ایک قیاس آرائی کی بنیاد پر یا جو لوگوں کی تحقیق کی بنیاد پر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ البتہ لوگوں کے کہنے کے لیے جو ہے علامتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کو کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت یا اشارہ یا تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی لکھنے کے لیے علامتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی جو علامات ہیں دراصل کیا ہے، یہی ابجد کہلاتی ہیں۔ حروف تہجی جو عربی کے ہیں 28، اگر حمزہ کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو ابجد حوض ہوتی کلمن شافظ، یہ جتنے ہیں یہ 28 حرف ہیں، اور یہی ابجد جو ہیں وہ کہلاتی ہیں علامات۔ کہتے ہیں کہ اب زبان پر بھئی، جیسے اب کوئی بھی زبان ہو، وہ ابجد کے بغیر جو ہے وہ تحریر نہیں کی جا سکتی، لکھی نہیں جا سکتی ہے۔ اچھا، ان علامات کی جو ہے جب ہم تحقیق میں جاتے ہیں تو مذہبی علماؤں کا جو نظریہ ہے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ ابجد جو ہے یہ ہمارے جو پہلے پیغمبر ہیں یا ان کو ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، وہاں پر یہ ظاہر ہوتی ہے ابجد۔ مذہبی علماؤں کا یہ نظریہ ہے کہ ابجد جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام پر جو ہے ظاہر ہوتی ہے، منکشف ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے دھیرے دھیرے حضرت نوح علیہ السلام تک چلتی رہی۔ اچھا، اس زمانے تک جو ہے حروف کیا ہے، مختلف آوازوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جو یہ حرف ہیں، ہم حروف تہجی پر بات کر رہے ہیں، یعنی الف سے لے کر بڑی تک۔ تو اس کی ہم تاریخ اس منظر میں جا رہے ہیں کہ اس زمانے تک کیا تھا، حروف مختلف آوازوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پھر ابجد نوحی شروع ہوئی، نوح، حضرت نوح علیہ السلام
کے نام سے منسوب کرتے ہوئے ابجد نوحی، یہ ہے ابجد نوحی یہ شروع ہوئی۔ اس نظریے کے مطابق جو ہے حرف ابجد جو ہے وہ روز اول سے ہی ہیں، یعنی شروع سے ہی جو ہیں وہ ابجد ہیں۔ اس بات کا حوالہ جو ہے جب ہم تحقیق میں اور کتابوں کے مطالعے میں جاتے ہیں تو آسمانی کتب یا آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابوں سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ کہتے ہیں اس نظریے کے مطابق جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں، دنیا کے پہلے نہیں لیکن کچھ معاملوں میں حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا۔ جو ہمارے ہاتھ میں یہ قلم ہے یہ انہوں نے ایجاد کیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے سوئی بھی ایجاد کی۔ یہیں پر بس نہیں، اور جو کپڑے ہوتے تھے جن کو ہم پہنتے ہیں، کہتے ہیں ان کپڑوں کو قطع کیا یعنی کاٹا، اور پھر خیاطی یعنی سلائی کو بھی فروغ دیا، یہ انہی کی دین ہے۔ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، جو آپ سے میں بتا رہا ہوں اتنی ہی باتیں نہیں صرف ان کی ایجاد ہیں یا اتنی چیزیں، بلکہ کیا کیا انہوں نے فوج بھی تیار کی۔ اب ایک تو یہ مذہبی نظریہ، دوسرا نظریہ سائنسی ہے جس کے مطابق جو ہے انسان کی ضرورت نے اسے ایجاد کیا۔ جیسا کہ ایک جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایجاد وہ ضرورت کی جننی ہے، جب کوئی ضرورت پڑتی ہے ظاہر سی بات ہے تو پھر ایجاد کوئی نہ کوئی چیز کی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک جملہ ہے کہ سائنسی نظریے سے دیکھتے ہیں جس کے مطابق جو ہے انسان کی ضرورت نے اسے ایجاد کیا، ضرورت پڑی تو پھر ایجاد ہوا۔ تو کہا بھی جاتا ہے کہ ایجاد ضرورت کی جننی ہے۔ اس میں قدیم کتبوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اچھا، موجودہ جو دید زیبا، جو موجودہ ہم جو تحریر کرتے ہیں دید زیبا یعنی دیدہ زیبا نا بہت ہی اچھی جو دیکھنے میں لگتی ہے موجودہ، یہ دراصل رسم الخط نے ایک بہت بڑا تاریخی سفر کیا، جو ہم حروف تہجی کے لفظوں کو ملا کر جملے اور فکرے اور تمام مضمون ناول افسانے وغیرہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں، یہ جو بڑھیا بڑھیا جملے اور بڑھیا بڑھیا باتیں ہم لکھتے ہیں یہ دراصل رسم الخط سے ہی ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، اس اپنے یہاں تک پہنچنے میں ایک بہت بڑا تاریخی سفر طے کیا، اتنی آسانی سے نہیں یہاں تک پہنچے تک۔ اس پر بھی بہت اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، اگر آپ حضرات کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں تو ہم اس پر بھی جو ہے تاریخی سفر کیسے ہوا اس پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں تو۔ اب ہم یہ جو پوری تاریخ ہے اس تاریخ کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اور آتے ہیں اب اپنی اصل موضوع کی طرف کہ آخر الف جو ہے یہ الف کیسے لکھا گیا اور کیوں لکھا گیا۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے تصویری خط۔ خط میں بہت خط ہیں، ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد گنا دیں گے۔ پہلا جو ہے وہ تصویری خط ہے۔ ہم نے شکل و صورتیں بنائیں، شکل بنائی، صورتیں بنائی، اور تب جا کر کیا ہے پھر دھیرے دھیرے اس کو مخفف کیا، ہلکا کیا۔ جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ انسان نے جب تصویر کے ذریعے اظہار خیال کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، انسان نے جب تصویر کے ذریعے سے اظہار خیال کیا تھا اسی وقت تحریر کا اظہار جو ہے وہ صوری صورت میں ہو گیا تھا، صوری صورت میں، شکلی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ اچھا، وہ تصویروں کے ذریعے کیا کرتے تھے، قصے اور کہانیاں بھی بیان کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جب چیزیں آئیں تو پھر ان تصویروں سے کیا کیا ان لوگوں نے، قصے اور کہانیاں بھی بیان کرنے لگا انسان۔ تصویر جو ہے بصری معاون بنی، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ شکل ہے یہ گائے کی ہے، ہاں یہ شکل ہے یہ بیل کی ہے۔ تو جب ہم آنکھ سے اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہی ہمارے آگے بڑھنے اور واقعے اور کہانی کو جاننے کے لیے اہم رول بنتی ہے۔ گائے ہم نے بتایا تو اس کا پورا سارا رویہ، اس کی ساری کہانی جو بھی بتائی گئی میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ جب انسان نے تصویر کا خیال دیکھ کر اپنے خیال کا اظہار کیا تو وہ جو تصویر ہے وہ کسی مفہوم کو ظاہر کرنے لگی۔
اپنے خیال کا اظہار کیا تو پھر وہ تصویر جو تھی وہ کسی نہ کسی مفہوم کو ظاہر کرنے لگی، اور جو یہ تصویری خط کی شکل کی تب یہ پہلی منزل تھی۔ تصویر بنایا اور پھر اس کو اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور پھر جب وہ تصویر کے خیالات سے اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا تو ضرور ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی مفہوم ظاہر ہوا، اور پھر یہ جو تصویری جو خط ہے یہی دراصل پہلی منزل ہے خط کی۔ اچھا، اب جس چیز کا اظہار مقصود ہوتا تھا اس کی تصویر بنا دی جاتی، اس زمانے کا یہی رسم ہوتا۔ جس چیز کا بھی اظہار مقصود ہوتا تھا یا کہنا بیان کرنا ہوتا تھا اس کی کیا کرتے تھے، ایک تصویر بنا دیتے تھے، جیسے سورج، چاند اور جانور، یہی سب چیزیں جو قدرتی اور مصنوعی جو قدرتی چیزیں تھیں وہی ان کو دستیاب تھیں، تو انہیں کی شکل و شباہت کو وہ بنا دیتے تھے۔ سورج، چاند اور جانوروں وغیرہ کی کیا کرتے تھے، وہ تصویریں بنا دیتے تھے۔ 5000 قاف میم قمری میں جو تصویری اظہار دھیرے دھیرے کیا ہوا، ایک با مقصد جو ہے وہ ہنر بن گیا۔ جیسے ہم لوگوں سے اگر کہا جائے کہ کسی جانور کی تصویر بنا دے تو ہو سکتا ہے ہم نہ بنا پائے، پھر دھیرے دھیرے کوشش کریں گے تو ہم اس کو بنا لے جائیں گے، پھر اس میں اور رنگ روغن کر کے اس کو اور خوبصورت بنا لیں گے۔ ایسے ہی جو ہے اس زمانے میں بھی کیا ہوا کہ تصویری اظہار جو ہے دھیرے دھیرے کیا ہوا، ایک با مقصد ہنر ہو گیا۔ اچھا، سمیری یہ عراق کے جو ہے سب سے پرانے ایک باشندے تھے، اور یہ عراق کے جو ہے جنوبی حصے میں جو ہے سکونت پذیر تھے، رہتے تھے۔ اچھا، ان کے جو عروج کا زمانہ ہے وہ 3500 قاف میم سے لے کر 3000 قاف میم ہے، اور ان کی جو تحریر تصویری تھی، ان کی جو تحریر تھی وہ تصویری تھی۔ تصویری اظہار یہی دراصل کیا ہے، تصویری خط بھی کہلاتا ہے۔ جو تصویری اظہار ہے، جو تصویر کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، دراصل یہی جو ہے تصویری خط بھی کہلاتا ہے۔ اب جیسے بیل کو ظاہر کرنے کے لیے، بیل، ہم دھیرے دھیرے موضوع کی طرف چل رہے ہیں۔ اب بیل کو ظاہر کرنے کے لیے ابتدا میں کیا کرتے تھے، اس بیل کی پوری شکل یا اس کی ایک شبیہ کو بنائی جاتی تھی، پوری اس کا بیل کا پورا شکل، اس کی شبیہ، پورا حلیہ جسم جتنا ہے اس کا بنا دیا جاتا تھا، اور پھر بعد میں وقت بچانے کی غرض سے کیا کرتے تھے، پوری جو شکل ہوتی تھی اس کو بنانے کے بجائے اس کا صرف سر بنایا جانے لگا، کیونکہ سر سے کیا ہوتا تھا، اس کی پہچان ہو جاتی تھی۔ اچھا، وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، تو دھیرے دھیرے کیا کیا، جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ سر سے ہی جو ہے اس کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر اس کے دھیرے دھیرے جو نتھمے ہوتے ہیں، ناک، یہ سب بنانا چھوڑ دیا گیا۔ کچھ اور عرصہ گزر گیا، کان بھی بنانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ اور عرصہ گزر گیا، انہوں نے اس بیل کے جو پورے حلیے کو، شبیہ کو بناتے تھے، اس میں سے چہرہ بھی بنانا چھوڑ دیا۔ اب اس میں سے جو ساری چیزیں سب چھوڑ گئی، صرف کیا بچا، چہرہ اور سینگ، 2 سینگ بچ گئے تھے۔ سب کچھ ہٹاتے ہٹاتے آخر تک کیا ہوا، صرف چہرہ اور 2 سینگ یہی بچے تھے۔ وقت گزرنے لگا اور وقت کی تیزی آئی، اور اس کے ساتھ جو شکل ہے وہ الٹے یا سیدھے ہو گئی۔ جیسے الف کو جو اس زمانے میں کوئی اے ایسے لکھ دیا، کوئی اے ایسے لکھ دیا، اس طریقے سے، یعنی صرف چہرہ تھا اور 2 سینگ تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ جب تیزی آئی اور اس کی شکل الٹے یا سیدھے ایک ہی ہو گئی۔ ہم نے بتایا اے اس طریقے سے بنایا، یا پھر اے کسی نے اس طریقے سے بنایا، مطلب ایک ہی صورت ہو گئی۔ یہ جب ساری چیزیں اس کی ہٹ گئی تو پھر دھیرے دھیرے اس کی شکل جو ہو گئی وہ ایک ہی ہو گئی، اور اسی کام پر، اسی عمل پر اب کئی ہزار سال لگ گئے۔ اب جیسے الف، ہم اس کو الف مخفف، یہ اس کا پورا الف، اور اس الف کو کیا کہتے تھے، الپو۔ الپو
इसके लिए बोलते थे ये लोग बैल के लिए। इस अलिफ को जो अल्पू है, इसको जो बैल का सर वो बनाते थे, धीरे धीरे उसके सारी चीजों को खत्म कर दिए थे, इशारा समझने लगे तस्वीर से। तो अब धीरे धीरे क्या बचा, उसका सिर्फ सर बचा, तो 2 सींग बची। तो ये थोड़ा सा अरबी में देखिए, आप बनाते थे, ये बनाते हैं, ये देखिए इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ 2 सींग और कान, थोड़ा सा देखिए अरबी में कहीं ना कहीं अभी भी उसकी शबाहत आपको देखने को मिल जाएगी। तो उन दोनों को खत्म कर दिया और फिर क्या किया, उसको अलिफ, जिसको हम अल्पू उस समय कहा जाता, अल्पू, अल्पू के माने ये लोग बैल के लिए, बैल का ही सर बनाकर उन्होंने अलिफ समझा था। इसी तरीके जैसे अलिफ को अल्पू लिख दिए बैल के लिए, बे को इन्होंने क्या लिखा, जैसे बे है ये, इन्होंने लिखा बे को बैतू, अभी इस पर हम बात करेंगे। और ये घर के लिए इस्तेमाल कर दिया, घर, बे को बनाया बैतू, इसको घर के लिए। इसी तरीके से जीम को बनाया जमलू, ऊंट के लिए, और दाल को इसी तरीके से दालतू, दरवाजे के लिए इस्तेमाल होने लगा। अभी इस पर और हम आपसे बहस करेंगे इंशाल्लाह, बहस क्या करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो हम सिर्फ आज हुरूफ तहज्जी की लफ्ज़े अलिफ पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। तो ये इतनी चीजें हुई। अब जो चीजों ये लोग जो कुदरती थी बनाते थे और उससे उसकी शक्ल के जरिए किस्से कहानियां और उसको शक्ल को धीरे धीरे इन्होंने हर्फ की शक्ल दे दी, ये तो कुदरती चीजें थी। मादी चीजों की, जैसे कोई चीज देखे कहीं, कोई चीज, मादी चीजों की तस्वीरें और मुजस्समे तो बनते ही थे। तसव्वुर भी जो है तस्वीर से बनने लगा, ज़हन में सोच लिया और फिर उससे भी तस्वीर बनाने लगे। जैसे कुछ तख्लीकी मुजस्समे मंजर-ए-आम पर आने लगे। हमने तसव्वुर की बात की, तसव्वुर क्या करते और फिर उसकी तस्वीर बना देते। और इसी तरीके से तो कुछ तख्लीकी मुजस्समे जो है वो धीरे धीरे मंजर-ए-आम पर आने लगे। मसलन जिस्म घोड़े का और सर इंसान का जोड़ दिया, जिस्म मछली का और सर औरत का, जिस्म इंसान का, चेहरा सूरज का, जिस्म शेर का, चेहरा इंसान का, वगैरह। इस तरीके से तमाम चीजों को वो अपने जहन में तसव्वुर करके उसको बनाने लगे। और जब बनाने लगे तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यही तसव्वुरात इराक से मिस्र में आए और फिर तस्वीरें क्या हुआ, मुख्तसर होकर अलामत बन गई। और फिर बाद में यही अलामतें जो है वो हुरूफ कहलाई। आप पढ़ेंगे अलामतें, अभी हम आपको बताएंगे अलामतें बताएंगे। तो यहाँ मुख्तसर ये है कि जो तस्वीरें थी ये मुख्तसर होकर अलामत बन गई और बाद में जो है यही अलामतें हुरूफ कहलाई। यूरोपीय स्कॉलर ने उसे भी मेखी या समीरी खत कहा है। यहाँ एक बात अर्ज करना बहुत जरूरी है कि जैसे हमने अभी कहा कि मेखी या समीरी खत या खत्ते गलीफी है, इस तरीके से बहुत सारे खत हैं। जैसे सोरी खत, उकादी खत, फनेटी खत, आरामी खत, इब्रानी खत, नबती खत, खत्ते कूफी, खत्ते गुबार, खत्ते तालीक, खत्ते नस्तालीक, खत्ते शिकस्ता, और फिर तब जाकर रस्मुल खत का नाम, उर्दू रस्मुल खत का नाम आता है। तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पर अगर आप लोग अपना कमेंट दें कि नहीं खत को पढ़ाया जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर हम जो खत हैं इब्तिदा से लेकर अब तक जो मेरी जानकारी में है मैं ज़रूर उस पर एक तफसूली और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन खतों पर गुफ्तगू करूँगा जिसका अभी मैंने जिक्र दिया है। जो आज की मेरे मौजूद बहस का उन्वान तो नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। आज का मेरा जो मौजूद बहस है वो लफ्ज़ अलिफ था। थोड़ी सी मैंने उसकी तारीख बयान की, अब मैं उसके पूरे असल अलिफ की जानिब अपने पूरे गुफ्तगू को मरकूज कर रहा हूँ। अब हम इस लफ्ज़ अलिफ पर जो है गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने है, और इसका जो माना है वो बैल का सर।
अब आप लोग बखूबी जान गए होंगे कि बैल का सर अब माना क्यों हुआ, क्योंकि बैल के सर को पूरे बैल के पूरे हुलिये को शक्ल शबाहत को बनाते हुए फिर उसकी धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करते 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 एक मुखफ़्फ़फ चीज़ बनाया, क्या अलिफ बना दिया। इसलिए अब आपको शायद उसकी शक्ल शबाहत के हिसाब से जब हर्फ को यहाँ ला कर रख दिया, अलामत लाए, अलामतों से यहाँ ले आए, और फिर उसके बाद अब जब अलिफ लिखा गया तो हमने इसे समझ लिया कि ये बैल के सर से ही लाकर यहाँ अलिफ को बनाया गया है। तो अलिफ के माना जो होते हैं वो बैल का सर। अब चूंकि अलिफ की आवाज में जो अलिफ की आवाज है, अलिफ की आवाज में इस लफ्ज के आगाज में थी, शुरू में थी, तो इस आवाज को जो है जाहिर करने के लिए गाय का सर बना देते थे। जब किसी को नहीं समझ में आता अलिफ तो उसका गाय का सर बना देते, समझ में आया था, फिर धीरे 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 अलिफ बना दिए। तो इस तरीके से अलिफ जो है ये रवाज पजीर हो गया। और अरबी अलिफ की तहरीर में अगर आप देखेंगे तो अब भी असल से खफीफ मुशाबहत, हल्की मुशाबहत पाई जाती है। जो भी हमने बताया आपसे था कि हल्का सा, जिसे बताया था आपसे हमने कि उसके पूरे सर से सारी चीजों को अलग कर दिया, क्या बाकी रखा, सींग को और कान को बाकी रखा, दो सींग को उसके बाकी रखा। तो अब ये दो सींग जो है ये देखिए सारी लिखते जब अरबी में ये इस तरीके से थोड़ा सा हमने ज्यादा जाहिर कर दिया ये अलिफ को, ये तो हल्का सा देखिए ये निकलता है, ये थोड़ा सा बैल के जो सींग है उसका कुछ हिस्सा इसमें। इसका मतलब यही, ये मौलवी अब्दुल हक साहब अपनी किताब कवायद उर्दू में कहते हैं कि अरबी अलिफ की तहरीर में अब भी जो है असल खफीफ मुशाबहत, असल से थोड़ी सी मुशाबहत पाई जाती है, हल्की सी मुशाबहत है। तो ये हो गया अलिफ के बारे में। अब अलिफ, अब इसके बारे में गुफ्तगू, ये क्या लफ्ज है, ये अरबी लफ्ज है, ये इस्म है और ये मुज़क्कर है। कितनी चीज हमको पता चली, हम तो सिर्फ अलिफ जानते थे, कुछ नहीं जानते, लेकिन जब हम उसकी तह में गए, उसकी तहकीक में गए, तलाश में गए, जस्तजू में गए, चीजों को समझने की कोशिश किया, तो हमने अलिफ में अभी शुरू हुआ क्या पाया कि अलिफ ये अरबी जबान का लफ्ज है, अलिफ इस्म है और अलिफ मुज़क्कर है, ये इतना पाया। और क्या है, अलिफ जो है उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलूची, ये जितनी जबानें हैं उनमें क्या है, हुरूफ तहज्जी का यही अलिफ पहला हर्फ है, ये सब में आता है अलिफ। और हिंदी में क्या है, ये बतौर इल्लत इस्तेमाल होता है। आज जैसे हिंदी में आप लिखते हैं, जैसे ये हमने आ लिखा, एक मात्रा है आ, ठीक है ना, तो इसको ना लगाएं, ये हो गया। आ को हिंदी में बतौर हर्फ इल्लत इस्तेमाल होता है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको हो सकता ना समझ में आए, यही चीज मैं कह रहा था, और वो क्या है कि जैसे मिस्र के हीरो गलेफी खत में, यही खत जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, अब हीरो गलेफी खत बता दिए तो जाहिर सी बात है पता नहीं है कि हीरो गलेफी क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस खत पर गुफ्तगू जरूरी है। हीरो गलेफी, मिस्र के हीरो गलेफी खत में अलिफ की जो है, जो अलिफ हमने लिखा अलिफ, इसके जो है बैल के सर से ताबीर किया जाता है। कदीम मिस्री जबान में, अब मिस्र की जो सबसे कदीम जबान है, मिस्र को मिसरात से लिया गया, तो ये भी जानना उसमें जरूरी हो जाएगा। कदीम मिस्री जो जबान है, उस जबान में भी बैल को आधा कहते थे। इसलिए जो हिजाई रस्म तहरीर के वक्त जो है वो फनेकी जबान में उसका नाम अलिफ हुआ। अब ये सोच लीजिए, इतनी देर के बाद जाकर ये बात समझ में आई कि जो हिजाई हिज्जे वाली रस्म तहरीर की गई, उस रस्म तहरीर के वक्त जो है ये फनेकी जबान में उसका नाम अलिफ हुआ है। जो ये अलिफ हमने लिखा, ये अलिफ हुआ। अलिफ के माना बैल का सर, ये आप जान लिए। इसके अलावा अलिफ के जो अरबी में लुग़वी माना है, ये अलिफ के माना जो रस्मन हो गए, अलामतन हो गए,
اب الف کے معنی جو عربی میں لغوی معنی ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سخی مرد کے ہوتے ہیں، فضائل میں یکتا کے معنی ہوتے ہیں۔ تصویری ہو گیا آپ کا، تصویری لفظ کا معنی ہو گیا حرف کا، آپ کا عربی لغوی معنی ہو گیا۔ اب جو علامتیں بنی تھی اس کی تصویر سے علامتیں بنی، تو علامتی اعتبار سے الف کے معنی خدائے واحد، سائیکل کی لکیر، راستی، راست بازی، مفرد، اکیلا، مجرد، ننگا، دلیر، بہادر، اور حساب ابجد میں اسی کا عدد ایک ہے۔ جب آپ ابجد لکھتے ہیں، یہ دھیان دیں ابجد، تو آپ جب دھیان دیں گے کبھی کبھی قاعدہ بغدادی وغیرہ پڑھیں گے تو اس کے نیچے لکھا رہے گا الف کے نیچے ایک، یہاں بے اس کے نیچے لکھا رہے گا دو، جیم کے نیچے تین، دیکھیں گے آپ غور کریے گا یہ چیز لکھی رہتی ہے۔ تو الف بھی کیا ہے؟ حساب ابجد میں ایک کا عدد ایک ہے، یعنی ایک عدد کو الف کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ الف کے معنی ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب الف کی جو ہے کیا ہے؟ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے الف ممدودہ اور دوسرا ہے الف مقصورہ، اور یہ بھی ایک بہت طویل گفتگو ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں قسموں پر جب گفتگو ہوگی تو بہت ہی اچھی گفتگو ہوگی، اس میں وقت درکار ہے، اس لیے آج ہم اس ویڈیو کو، اس گفتگو کو جو ہے یہی ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے پھر انشاءاللہ ضرور ہم الف ممدودہ اور مقصورہ اور اردو میں اس کے استعمال کیے جانے کے طور طریقے پر ایک اچھی اور مارکہ خیز تفصیلی جامع گفتگو آپ سے کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آپ تمامی ناظرین اور محبین اور سامعین یوٹیوب کے ناظرین سے مؤدبانہ درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے اچھے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ۔